اردو شاعری کی روایت ہے کہ شعرا کی مقبولیت اور عظمت کا فیصلہ گانے والے کرتے رہے ہیں۔ غالب، داغ، ذوق اور دوسرے اساتذہ کا کلام گانے والوں کے باعث مقبولیت سے سرفراز ہوا۔ فیض احمد فیض کی ایک نظم میڈم نور جہاں نے اس دل نشیں انداز میں گائی ہے کہ وہ انہی سے منسوب ہو کر رہ گئی۔ خود فیض صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ غزل نور جہاں کو دے دی۔ محفلوں میں ملکہ ترنم نور جہاں سے جب بھی گانے کی فرمائش ہوتی تو ان کی اپنی اور سامعین کی پہلی ترجیح مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ہوتی۔ اس نظم کو سن کر سر دھننے والے لاتعداد ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو اس کے موسیقار اور فلم کا نام معلوم ہو۔ فیض کے کلام اور نور جہاں کی آواز کے تال میل سے جنم لینے والی فلم قیدی کے اس نغمے کو موسیقی کا روپ رشید اترے نے دیا تھا۔ برِ صغیر میں مدر سروں اور سحر انگیز سازوں سے لاتعداد فلموں کو دوام بخشنے والے رشید اترے کلاسیکی موسیقی کا معتبر نام تھے۔ ان کی انفرادیت علاقائی راگوں اور سازوں کو کلاسیکی موسیقی سے ہم آہنگ کر کے فلمی کہانی کے لیے نئے طرز کی دھنوں کی تخلیق تھی۔ رشید اترے واحد موسیقار تھے جن کی 3 فلموں شہید، 7 لاکھ اور نیند کو 3 نگار ایوارڈ ملے۔ وہ 15 فروری 1919 سے 18 دسمبر 1967 تک محض 48 سال زندہ رہے۔ اس دور کی سپر ہٹ نغماتی فلموں سمیت 60 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ امرتسر کے ہارمونیم ماسٹر خوشی محمد کے ہاں ان کا جنم ہوا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد باٹا کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتے تھے، مگر موسیقار باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا کلاسیکی موسیقی میں اپنا نام پیدا کرے۔ والد کلکتہ کے نیو تھیٹر کی موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاص صاحب اشفاق علی خان کی شاگردگی میں دے دیا۔ راگ اور راگنیوں کی سمجھ بوجھ ہوئی تو والد کے انتقال پر ان کی جگہ نیو تھیٹر سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران ناکام معروف شاعر اور فلم ساز نقشب چارجوی سے تعلق استوار ہو گیا تو ان کے لکھے گیت میرا روٹھا بلم کی موسیقی کی ترتیب نے فلم سازوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ قیام پاکستان سے قبل ان کی پہلی فلم نجم نقوی کی پناہ تھی، جس میں گیتا نے ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ نوجوان رشید اترے نے ٹھمری میں تخلیقی مہارت سے اس کی موسیقی ترتیب دی۔ کلاسیکی سازوں میں مہارت کی وجہ سے انہیں 2 اور فلموں میں فن کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ فلمی اداکارہ مینا شوری کے خاوند شوری کی فلم پاروں میں کلاسیکی سازوں سے دل فریب دھنیں تخلیق کی۔ اسی دور میں اردو کی مشہور لکھاری عصمت چغتائی کے شوہر ہدایت کار شاہد لطیف کی فلم شکایت کی موسیقی سے نو آموز رشید اترے کی فنی پختگی کا چرچا فلمی حلقوں میں ہونے لگا۔ قیام پاکستان کے بعد بمبئی اور کلکتہ سے فلمی صنعت سے وابستہ دیگر موسیقاروں، گلوکاروں اور اداکاروں کے ساتھ ساتھ رشید اترے نے بھی لاہور کا رخ کیا۔ فلم ساز نذیر کی فلم شہری بابو ان کی تخلیق کے طبع کا تعارف ثابت ہوئی۔ معروف فلمی مصنف امجد پرویز کی تصنیف میلوڈی میکرز کے مطابق رشید اترے نے کلاسیکی موسیقی کے تمام راگوں پر طبع آزمائی کی۔ گلوکارہ نسیم بیگم کی آواز میں فلم سلما کا گانا سانوریا من بھائیو ٹھمری میں ان کی مہارت اور تعارف کا حوالہ بنا۔ منیر حسین کی آواز میں فلم 7 لاکھ کا سنتوش پر فلمایا گیا گیت قرار لوٹنے والے راگ بھاگیشری میں ترتیب پایا۔ شمالی پنجاب میں جنم لینے والے راگ پہاڑی جدائی، ہجر اور محرومی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زبیدہ خانم کی آواز میں رشید اترے کا سدا بہار گیت آئے موسم رنگیلے سہانے اسی راگ میں ترتیب دیا گیا۔ معروف فلمی شاعر سیف الدین سیف کا یہ نغمہ فلم 7 لاکھ کی کامیابی اور ہمیشگی کی وجہ بھی بنا۔ اس کے بعد رشید اترے نے معروف شاعر فیض احمد فیض کی 3 مشہور نظموں کو ساز و راگ میں اس فنی مہارت سے ڈھالا کہ ان کے تاثر اور مفہوم کا حق ادا کر دیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت کے علاوہ مہدی حسن کی آواز میں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے اور منیر حسین کی آواز میں نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے انقلابی اور رومانوی آہنگ کو رشید اترے کے ذہن رساں نے موسیقی کے قالب میں ڈھالا۔ صرف فیض پر ہی موقوف نہیں، دیگر بہت سارے نامور شعراء کا کلام ان کے ہاتھوں فلم کے پردہ سیمی پہ مقبول ہوا۔ منیر نیازی کی مشہور غزل اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا کلام سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی انہی کی بدولت فلمی نغموں کی صورت میں سامعین کے کانوں میں رس گھولتا ہے۔ 60 کی دہائی میں میڈم نور جہاں اور رشید اترے جس فلم میں ساتھ ہوتے، فلمی حلقوں میں اس کی کامیابی مسلم سمجھی جاتی۔ فلم انارکلی میں ملکہ ترنم نور جہاں کے سدابہار نغمے کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں کی مقبولیت میں ان کی فنی مہارت اور موسیقی کا عمل دخل تھا۔
निगाहें बदल कर जाने वाले और लट उलझी सुलझा जा रे बालम जैसे मुदर गीत जहां मैडम नूर जहां की शोहरत दवाम का बाइस हैं, वहीं ये रशीद अत्रे के लाफानी फन को जिंदा रखे हुए हैं। गाएगी दुनिया गीत मेरे और छन छन बाजे पायल जैसे सदाबहार गीत आज भी सुनने वालों को महवियत में मुब्तला कर देते हैं। इसी दौर में खलील कैसर और रियाज शाहिद पाकिस्तानी फिल्म साजी के उफक पर सियासी, समाजी और नजरियाती मौज़ूआत के साथ उभरे। बरतानवी नौ आबादियाती इस्तेमार के खिलाफ अरबों की जदोजहद के तनाजुर में बनाई गई फिल्म शहीद एक रुझान साज फिल्म थी। फैज अहमद फैज की इनकलाबी शायरी, रियाज शाहिद के जानदार मकालमों और अलाउद्दीन, मुसर्रत नज़ीर और आगा तालिश की बेमिसाल अदाकारी के साथ साथ रशीद अत्रे की पुरसोज मौसीकी का करिश्मा था कि ये धड़कनों का हिस्सा बन गई। फिल्म ने 9 निगार अवार्ड जीतकर शायकीन और फिल्म इंडस्ट्री को हैरत में मुब्तला कर दिया। रशीद अत्रे बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता न थे, लेकिन शायरों, अदीबों और दानिशवरों की महफिल से इक्तिसाब फैज ने इनके अंदर फनून लतीफ़ा के तमाम जहतों और जामियत के तमाम पहलुओं पर गहरी दस्तरस पैदा कर दी थी। आज रशीद अत्रे का फन उनके बेटे से होता हुआ पोते तक मुंतकिल हो चुका है। उनके फर्जंद वजाहत अत्रे ने अपने बाप के नक्शे कदम पर फिल्मी मौसीकारी का फन अपनाया और लातादाद फिल्मी गीतों की मौसीकी तरतीब दी। दिलचस्प अमर यह है कि अपने वालिद की तरह उन्होंने मैडम नूर जहां की अक्सर फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। इससे बढ़कर इनके बेटे जिमी अत्रे ने अपने दादा की मौसीकी और नूर जहां की आवाज में गाए गए गीत अकेली कहीं मत जाना का रीमिक्स बनाकर अपनी खानदानी रिवायत का तसलसल बरकरार रखा है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।